السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے تقریباً 120 کوشچن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو ہم تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو عام طور پہ آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ ہر ایک کا جو آپشنس دیے ہوئے ہیں، ان آپشنس پر ہم تبادلہ خیال بھی کریں گے، تو آپ ہر کوشچن کو دیکھیے۔ آپ کو یہ تقریباً 120 اگر کوشچن ہیں تو اس کو ملٹیپلائی 3 سے کیجئے، آپ کے اتنے کوشچن سالو ہوں گے، اسی لیے آپ اس کو دھیان سے دیکھیے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کوشچن نمبر 1 ہے کہ قاضی عبدالودود کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ قاضی عبدالودود نے کوئی انشائیے نہیں لکھے ہیں، انہوں نے سوانح نہیں لکھے، انہوں نے تنقید نہیں کی، بلکہ انہوں نے تحقیق کے کام کیے ہیں، اسی لیے قاضی عبدالودود محقق کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے کہ سوال نمبر 2 میں ہے کاشف الحقائق کے مصنف کون ہیں؟ کاشف الحقائق ایک کتاب ہے، وہ اس کے مصنف امام امداد اثر ہیں، یعنی امداد امام اثر کاشف الحقائق کے رائٹر ہیں، جبکہ سر سید احمد خان نے بھی کتابیں لکھی ہیں، حالی نے بھی، نثار احمد فاروقی نے بھی، ان کے کتابوں کے نام ابھی نیچے آئیں گے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حالی کے بارے میں جانتے ہیں، یہ سب لوگ یہاں پر جتنے بھی ہیں ان کی حیثیت تنقید نگار کی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ کس حیثیت سے مشہور ہیں تو تنقید کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں، سوائے سر سید احمد خان کے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے، اس میں دیکھیں کہ سوال نمبر 3 میں شعر شور انگیز کے مصنف ہیں کون ہے؟ تو شعر شور انگیز کے مصنف شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جس میں ہم صرف ایک ہی آپشن پر بات کر سکتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کی بھی کتابیں ابھی آئیں گی۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ دھنیا کس کے ناول کا کردار ہے؟ یعنی ان لوگوں نے ناول لکھے ہیں، یہ چاروں لوگ، ان میں سے کس کے آخر یہ کردار ہیں جنہوں نے اپنے ناول میں دھنیا کے نام کا ذکر کیا ہے؟ تو اگر اس طرح سے دیکھیں تو یہ پریم چند کے ناول کا کردار دھنیا ہے، جبکہ رسوا ہیں، اسی طرح سے بیدی ہیں، علی عباس حسینی ہیں، ان کے بھی ناول ہیں، افسانے ہیں، ان کے کرداروں کے نام ہیں، وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 ہے اردو کا پہلا ڈرامہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اگر اردو کے پہلے ڈرامے کی بات کریں تو آپ کو ڈیٹ وائز دیکھنے ہوں گے کس طرح سے۔ ہم آپ کو سب سے پہلے یہاں سے بتاتے ہیں رستم و سہراب، یہ فروری میں تقریباً لکھا گیا تھا یہ ڈرامہ، اور یہ 1962 عیسوی میں یہ ڈرامہ لکھا گیا۔ جبکہ اب دوسرا ڈرامہ ہے اندر سبھا۔ اندر سبھا کی اگر بات کریں تو یہ 1853 عیسوی میں یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے، اور اس ڈرامے کے لکھنے والے ہیں امانت لکھنوی۔ تو امانت لکھنوی نے یہ ڈرامہ لکھا ہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ اگر بات کریں دوسرا ہے انارکلی، یعنی یہاں پر دوسرے نمبر پر انارکلی کے بارے میں کوشچن پوچھا جاتا ہے، یہ انارکلی کب لکھا گیا؟ اگر اس ڈرامے کے بارے میں بات کی جائے تو 1922 میں یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ ڈرامہ 1932 عیسوی میں پبلش کیا ہے، یعنی شائع کیا ہے اس کو۔ تو یہ دونوں پتہ ہو گیا آپ کا، 22 اور 32، 10 سال کی گیپنگ کی کیا وجہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ڈرامہ انارکلی جس کے رائٹر ہیں سید امتیاز علی تاج۔ اسی طرح سے ایک ڈرامہ اب یہاں پر ہے سلور کنگ۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ وزیر یہ آغا حشر کاشمیری کا یہ ڈرامہ ہے، اور یہ سلور کنگ بھی انہی کا ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کا اصل نام دیکھیے تو وہ پروین ہے۔ تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو سلور کنگ ہے نیک پروین کے نام سے لکھا گیا، اور وہ مشہور ہوا سلور کنگ کے نام سے، یہ اس کے بعد شائع ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے یہ دونوں تو آپ کے کٹ ہو گئے 1962، جبکہ یہ بات آ گئی کہ یہ ڈرامہ جو اندر سبھا ہے یہ 1853 میں لکھی گئی، 1853 میں، اور یہ پھر 1900 میں، تو اس کا مطلب ہے پہلا ڈرامہ اندر سبھا کو تسلیم کیا جاتا ہے، یہ واجد علی شاہ کی فرمائش پر امانت لکھنوی نے لکھا تھا۔ چلیے اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے کہ ان میں سے سرکاری
رسالہ کون سا؟ سرکاری رسالہ۔ تو اب یہ رسالے کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ رسالہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کے رائٹر کون ہیں، تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائیں گی کہ کون سا سرکاری رسالہ ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے اردو ادب کی۔ اگر یہ اردو ادب جو 4 نمبر پر ہے، آل احمد سرور نے اس کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ یہ نکلتا تھا علی گڑھ سے، یعنی انجمن ترقی اردو ہند کا سہ ماہی رسالہ ہے، یعنی 3 مہینے پر نکلنے والا رسالہ اردو ادب ہے۔ جبکہ ایک رسالہ تیسرے نمبر پر ہے، جہان اردو۔ جہان اردو کی اگر بات کریں تو اس کے رائٹر ہیں مشتاق احمد، یہ دربھنگہ سے نکلتا تھا۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر کی اگر بات کریں تو دوسرے نمبر میں ہے مژگاں، یہ رسالہ بھی سہ ماہی ہے جو کولکاتہ سے نکلتا ہے، شائع ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر ہیں نوشاد مومن، یعنی مدیر ان کے نوشاد مومن ہیں۔ اسی طرح سے ایک رسالہ ہے آج کل جو دہلی سے نکلتا ہے، اس کے ایڈیٹر بدلتے رہتے ہیں، آج بھی یہ رسالہ شائع ہو رہا ہے۔ یہ فی الوقت اگر دیکھیں تو حسن ضیاء اور ابرار رحمانی اس کے مدیر ہیں، ایڈیٹر رائٹر ہیں۔ تو یہ دہلی سے نکلتا ہے اور یہ ماہ نامہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کے رائٹر بدل رہے ہیں، اور پھر یہ اس کے جو فنڈ ہیں وہ سرکار کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے سرکاری رسالہ آج کل ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ جبکہ سوال نمبر 7 ہے ہمارے سامنے، پوچھا جا رہا ہے ہمدرد کس کا اخبار ہے؟ تو اب یہ دیکھیں اس کے بارے میں بھی اگر آپ جاننا چاہیں تو آسانی سے جان سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر بتا دیں کہ جو اخباروں کے نام ہیں، یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں موہن چراغی سے۔ موہن چراغی کے بارے میں آپ خود پتہ کیجیے، یہ بھی ایک صحافی ہیں اور رائٹر ہیں۔ اب بتائیے کہ ان کا تعلق کس اخبار سے تھا؟ جبکہ اب سر سید کے بارے میں بہت مشہور جانتے ہیں کہ تہذیب الاخلاق سے سر سید کا تعلق تھا۔ اسی طرح سے ظفر علی خاں کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، ان کا تعلق زمیندار رسالے سے تھا۔ تو اب یہاں پر بچا کون؟ محمد علی جوہر۔ محمد علی جوہر کا تعلق ہمدرد رسالے سے تھا، آپشن 7 کا 1 کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 8 ہے، اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ یہ ایک نام پوچھ لیا ہے، جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھے کہ بہت سارے نام ہیں، اسی طرح سے یہاں پر اداس نسلیں پوچھا ہے۔ یہ عبداللہ حسین کی کتاب ناول ہے، عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں ہیں۔ اب اسی طرح سے انتظار حسین کے بارے میں پوچھے گا، قرۃ العین حیدر کے بارے میں، عزیز احمد کے بارے میں ابھی آپ دیکھیے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 9 ہے، ترقی پسند تحریک کے بانی کون تھے؟ ایک تحریک ہے جس کا نام ترقی پسند ہے، اس کے بانی کون ہے؟ اس کے بانی سجاد ظہیر ہیں۔ جبکہ پہلا اس کی پہلی صدارت پریم چند نے کی ہے۔ اسی طرح سے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 ہے کہ نیاز فتح پوری کا مشہور رسالہ کون تھا؟ نیاز فتح پوری کا مشہور رسالہ نگار تھا۔ چلیے اس کے بعد 11 نمبر سوال ہے کہ نکات الشعراء کس کا تحریر کردہ تذکرہ ہے؟ نکات الشعراء ایک تذکرہ ہے، یعنی یہ تذکرہ بھی ایک صنف ہوتا ہے جس میں شاعروں اور مصنفوں کے حالات درج ہوتے ہیں، ان کی چیزیں درج کی جاتی ہیں، وہ تذکرہ ہوتی ہیں۔ تو نکات الشعراء کے رائٹر کا پتہ لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر 4 نام دیے گئے ہیں، مصحفی ہے، میر تقی میر ہے، شیفتہ ہے، لالا سری رام ہے۔ اب دیکھیے تو لالا سری رام یہاں پر دیا ہوا ہے۔ لالا سری رام کے بارے میں، یہ دہلی سے ان کا تعلق ہے۔ تو لالا سری رام نے 4 جلدوں میں ایک تذکرہ مرتب کیا تھا، اس تذکرہ کا نام ہے تذکرہ ہزار داستان، جو مشہور اور معروف ہے خم خانہ جاوید کے نام سے۔ تو اب یہاں نکات الشعراء نہیں ہے، تو آپشن 4 جو ہے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے شیفتہ، جس کا اصل نام ہے مصطفیٰ خان شیفتہ، یہ نواب تھے۔ تو انہوں نے ایک تذکرہ کے کئی تذکرے انہوں نے بھی لکھے ہیں۔ تو ایک تذکرہ ہے گلشن بے خار، یہ انہوں نے تذکرہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں گلشن بے خار ہے نہیں، تو ان کا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر نے بھی تذکرے لکھے ہیں، کئی تذکرے لکھے ہیں، ان میں سے ایک تذکرہ ہے نکات الشعراء، تو اس کا مطلب ہے آپشن 2 کریکٹ ہے۔ جبکہ یہ پہلا نام ہے مصحفی۔ مصحفی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا آخر ان کا کون سا تذکرہ ہے؟ ان کا تذکرہ ہندی ہے، عقد ثریا ہے، یہ تذکرے ہیں۔ اب رہ گئی بات نکات الشعراء کی۔ نکات الشعراء 1751 عیسوی یعنی ایکول ٹو 1165 ہجری میں یہ کتاب اس کو مکمل کیا ہے آپ نے، میر تقی میر نے۔ چلیے اس طرح سے سوال نمبر 11 دیکھا ہم نے کہ اس کا صحیح آپشن
2 ہے۔ سوال نمبر 12 دیکھتے ہیں، یہاں پر پوچھا جا رہا ہے گیان پیٹھ انعام کس کو ملا تھا؟ یہ ایک ایوارڈ ہے، کس کو ملا ہے؟ ان میں جگر کو نہیں ملا ہے، مجروح کو نہیں ملا ہے، اسی طرح سے فراق کو یہ انعام ملا ہے، یہ ایوارڈ دیا گیا ہے گیان پیٹھ، کیفی اعظمی کو نہیں ملا ہے۔ چلیے سوال نمبر 12 کا سے 3 صحیح ہے 3۔ اسی طرح سے سوال نمبر 13 ہے سودا، یعنی سواد ہو گیا کس کی معاشرت سودا، یعنی دیکھیے تو آپ کو پتہ لگانا ہے اقبال کے یا غالب کے یا مومن کے یا پھر میر تقی میر کے، کس کے یہ ہم عصر ہیں؟ اگر اس کی بات کریں سودا، یہ میر تقی میر کے ہم عصر ہیں۔ آپشن 1 اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 14 ہے حیات جاوید کس کی زندگی کو پیش کرتی ہے؟ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کتاب میں، لکھا کس نے ہے؟ تو اگر بات کریں کس کی زندگی کو پیش کرتی ہے تو وہ سر سید کی زندگی کو پیش کرتی ہے، آپشن سی کریکٹ ہے، لکھا اس کو حالی نے ہے۔ چلیے اس کتاب کو شبلی نے تو کہا ہے کہ یہ بالکل تعریف سے بھری پڑی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنف کون تھے؟ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنف حیدر بخش حیدری تھے، آپشن سی اس کا کریکٹ یعنی 4 نمبر کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 16 ہے عطا حسین تحسین کی تصنیف کون سی ہے؟ کئی کتابوں کے نام دیے گئے ہیں، صبرس ہے تو یہ ملا وجہی کی کتاب ہے، کربل کتھا ہے تو یہ فضل علی فضل کی کتاب ہے، یعنی شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب 1731 میں لکھی گئی اور وہ وہی کربل کتھا ہے۔ یہ کتاب 1731 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے نو طرز مرصع، یہ ٹرانسلیٹ ہے قصہ چہار درویش کا، اس کو عطا حسین تحسین نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ جبکہ پھول بن یہ ابن نشاطی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ ان میں سے داستان کون ہے؟ اگر داستان کی بات کریں تو دیکھیے یہاں پر کار جہاں دراز ہے، یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، جبکہ عود ہندی جو 2 نمبر پر ہے، عود ہندی یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح سے آب حیات یہ تذکرہ محمد حسین آزاد کا ہے، آزاد نے آب حیات کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح سے اب یہاں بچ گیا ہے کہ یہ تذکرہ ہے، یہ خطوط ہے، پھر یہ ناول ہے، جبکہ یہ داستان ہے، تو آپشن 1 کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 18 ہے غزل کے پہلے ہم قافیہ ہم ردیف شعر کو کیا کہتے ہیں؟ ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مطلع کہتے ہیں، آپشن 4 اس کا کریکٹ ہے۔ جبکہ اب یہاں بیت الغزل سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں، آخری شعر کو جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، حسن مطلع اس کو کہتے ہیں، یعنی مطلع ثانی کو جو مطلع کے بعد آتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19 اب دیکھیے کہ غالب کے دستمبو کو کس زمرے میں رکھا جاتا ہے؟ اب یہاں دیکھیے شہر آشوب ہے، خود نوشت ہے، روزنامچہ ہے، سفر نامہ ہے، کس زمرے میں رکھیں گے؟ سفر نامہ اس کو کہتے ہیں جو سفر کے حالات پر مشتمل ہوں، روزنامچہ اس کو کہتے ہیں جو ڈائری کی شکل میں روزانہ لکھتے ہیں، خود نوشت بایوگرافی کو کہتے ہیں جو اپنے آپ سے مصنف لکھتا ہے۔ اسی طرح سے شہر آشوب ہے جس میں شاعر ایک خیال کا اظہار کرتا ہے، جس میں وہ شہر کی ویرانی، اس کی تباہی اور ان یعنی محبوب کے بارے میں جس میں تذکرہ کرتا ہے۔ تو دستمبو میں غالب نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، تو ڈی بالکل رانگ۔ اسی طرح سے یہ خود نوشت نہیں ہے، اپنے حالات غالب نے نہیں لکھے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مرزا غالب کی جو اگر دستمبو کی بات کریں تو یہ 1857 عیسوی میں غالب نے خونی ہنگامے کا مختصر سا تعارف کیا ہے، یعنی روزانہ کے حالات پر انہوں نے تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے اور یہ روزنامچہ میں اس کا شمار ہے، آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 20 ہے داستان، یہ نوستان خیال ہو گیا ہے، بوستان خیال کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کتابوں کے نام پوچھے، اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ میر تقی میر کی کتاب ہے داستان بوستان خیال۔ اسی طرح سے چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، نمبر 21 ہے کہ ٹھنڈا گوشت کس کا افسانہ ہے؟ ٹھنڈا گوشت یہ منٹو کا افسانہ ہے، منٹو کا اصل نام ہے سعادت حسن خان منٹو۔
چلیے اسی طرح سے سوال نمبر 22 ہے، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کا نام ہے، ان کے ناول کا نام ہے ابن الوقت ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے تو اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ اسباب بغاوت ہند یہ سر سید احمد خاں کی تصنیف ہے۔ اسی طرح سے آگے پوچھ رہا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کا سال تصنیف کون سا ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ حالی نے سب سے پہلے شعر و شاعری کے نام سے کتاب لکھی 1893 عیسوی میں، اور وہ اس پر ایک مقدمہ آپ نے لکھا اور وہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے مشہور ہو گیا 1893 عیسوی، اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اسی لیے سوال نمبر 25 ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ تو پنڈت دیا شنکر نسیم، کبھی تو پوچھ لیا جاتا ہے نسیم کا اصل نام کیا ہے، کبھی پوچھا جاتا ہے نسیم کا تعلق کس صنف سے ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے پوچھ لیا ڈائریکٹ، پنڈت دیا شنکر نسیم یاد ہو گیا کہ مثنوی کون سی ہے، تو گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ کبھی ایسا سوال پوچھا جائے گا کہ گلزار نسیم کس کی مثنوی ہے۔ اسی طرح سے اب یہاں پر دیکھ لیجئے 2 نمبر میں خاور نامہ پوچھا ہے، تو یہ رستمی کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے قدم راؤ پدم راؤ ہے، تو یہ نظامی بیدری کی ہے۔ پھول بن ابن نشاطی کی ہے، جیسا کہ پھول بن اوپر آ بھی چکا ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، میر انیس کی شہرت کس صنف شاعری کے لیے ہے؟ تو میر انیس جو شاعر ہیں اس کی شہرت کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ تو میر انیس مرثیہ لکھتے تھے، مرثیہ نویسی سے میر انیس کی شہرت ہوئی ہے، اسی صنف سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 27 ہے، اردو شاعری پر ایک نظر کس کی تصنیف ہے؟ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر۔ اسی طرح سے سوال نمبر 28 ہے، ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہیں؟ ترقی پسند اگر نقاد کی بات کریں تو ان میں احتشام حسین ترقی پسند نقاد ہیں۔ سوال نمبر 29 ہے، جب کسی شعر میں کسی تاریخی حوالے کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ تاریخی حوالے کی طرف جب بھی اشارہ کرتے ہیں تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ آپشن 3 اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ آگ کا دریا کس مصنف کی کتاب ہے؟ آگ کا دریا یہ عصمت چغتائی قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، اس کے مصنف قرۃ العین حیدر ہیں۔ آپشن 2 کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ ابھی اوپر آیا بھی تھا، ہم نے بتایا بھی تھا، تو یہ محمد محسن کا نہیں ہے، محمد مجیب کا نہیں ہے، امانت لکھنوی کا نہیں ہے، آغا حشر کشمیری کا سلور کنگ ڈرامہ ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، فیض احمد فیض کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ فیض احمد فیض کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو دستِ صبا ہے فیض احمد فیض کے شعری مجموعے کا نام۔ اسی طرح سے سوال نمبر 33 ہے، خنداں کس کی نثری نگارشات کا مجموعہ ہے؟ تو خنداں یہ رشید احمد صدیقی کی نثری نگارشات کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، بال جبریل کے مصنف کا نام ہے؟ بال جبریل کے مصنف کا نام اقبال ہے، آپشن 1 کریکٹ ہے۔ کوشچن نمبر 35 ہے، ٹیڑھی لکیر کیا ہے؟ تو ٹیڑھی لکیر یہ افسانوی مجموعہ ہے، آپشن 1 کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 36 ہے، ان میں سے صوفی شاعر کون ہیں؟ خواجہ میر درد صوفی شاعر ہیں۔ سوال نمبر 37 ہے، ان میں سے صنف قصیدہ کی مشہور شاعر کون ہیں؟ صنف قصیدہ کے مشہور شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ اسی طرح سے میر حسن یہ مثنوی کے شاعر ہیں۔ جگر مراد آبادی یہ غزل کے اور آتش بھی غزل کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 38 ہے کہ دیا شنکر نسیم کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ ابھی اوپر ہم نے بتایا تھا، آپ سے پوچھا گیا تھا ان کے بارے میں کہ پنڈت دیا شنکر نسیم کا تعلق یہاں اوپر آپ دیکھیے تو پوچھا گیا ہے، ہم نے آپ کو ابھی اس کے آنسر بھی بتائے ہیں کہ یہ مثنوی ہے۔ تو اب یہاں پر آسانی سے آپ جواب بتا سکتے ہیں کہ دیا شنکر نسیم کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ تو مثنوی کے لیے مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے مثنوی گلزار نسیم۔ سوال نمبر 35 ہے کہ 39 ہے، یادوں کی بارات کس صنف ادب میں آتی ہے؟ یادوں کی بارات یہ خود نوشت میں آتی ہے، جوش ملیح آبادی کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ میدان عمل کس کا ناول ہے؟ میدان عمل پریم چند کا ناول ہے۔
سعادت حسن یار خاں، سعادت یار خاں کس شاعر کا نام ہے؟ تو رنگین کا نام سعادت یار خان ہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتی، یہ اس کے بعد ہے مصحفی کا اصل نام ہے غلام حمدانی مصحفی۔ اسی طرح سے چلیے آگے دیکھتے ہیں، پھر آئے گا ابھی نام بھی ہم بتائیں گے۔ یہاں پر پوچھا جا رہا علی سکندر کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر ہے۔ اس طرح سے اگر الٹ کے ہو سکندر علی کس کا نام ہے؟ تو وہ وجد کا ہے۔ آتش کا حیدر علی ہے۔ یہ وحشت کلکتوی ہیں، یہ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 43 ہے، حالی کی نظم نشاط امید کس ہیئت میں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مسدس کی ہیئت میں ہے۔ سوال نمبر 44 ہے کہ نکات الشعراء کس کا تصنیف کردہ ہے؟ ابھی اوپر بھی پوچھا گیا ہے، یہاں پر بھی پوچھا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق تذکرے سے، یہ تصنیف میر تقی میر کی ہے۔ سوال نمبر 45 ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے رومانی شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ رومانی شاعر اختر شیرانی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ محمد حسن کی کتاب کون سی ہے؟ محمد حسن کی کتاب کا جواب دینے کے لیے بہت آسانی سے آپ کو چاروں کے بارے میں آپ جان لیجئے، تاکہ آپ آسانی سے بعد میں بھی ان کتابوں کو حل کر سکیں۔ رہی بات ہم یہاں پر اگر کہیں تنقید کیا ہے، تو یہ تنقید کیا ہے؟ آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ معنی کی جبلت کس کی کتاب ہے؟ تو یہ وہاب اشرفی کی کتاب ہے۔ اثبات و نفی یہ کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے، اور ادبیات شناسی بچ جاتے تو یہ محمد حسن کی کتاب ہے۔ چلیے اس طرح سے اس کا 48 کا آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 47 ہے 46 کے بعد، سید احتشام حسین کی تصنیف کون سی ہے؟ سید احتشام حسین کی تصنیف بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے۔ اگر ہم ادھر سے بات کریں کہ ادب کا مطالعہ، یہ اطہر پرویز کی کتاب ہے۔ سخن ہائے گفتنی یہ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ تنقید اور عملی تنقید، یہ عملی تنقید بھی کلیم الدین احمد کی ہے، لیکن تنقید اور عملی تنقید یہاں پر پوچھا ہے، یہ سید احتشام حسین کی کتاب ہے۔ آپشن 2 کریکٹ ہے۔ اب یہ ایک بچ جاتا ہے نئی شعری روایت، تو نئی شعری روایت یہ شمیم حنفی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 48 ہے 48 ہے، درج ذیل میں سے اردو فکشن کا اہم نقاد کسے کہا جاتا ہے؟ اردو فکشن کا اہم نقاد یہ کلیم الدین احمد کو کہا جاتا ہے اہم نقاد۔ اسی طرح سے سوال نمبر 49 ہے، آگرہ بازار کس کا ڈرامہ ہے؟ آگرہ بازار یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 50 یعنی 50 ہے، قطب مشتری کس کی تحریر کردہ مثنوی ہے؟ تو قطب مشتری میں ملا وجیح کی ہے، جس کا اصل نام اسد اللہ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 51 ہے، حبہ خاتون کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہ مجیب کا ہے، محمد مجیب کا ڈرامہ حبہ خاتون ہے، اور بھی انہوں نے بہت سے ڈرامے لکھے ہیں۔ سوال نمبر 52 ہے، ناول آنگن کس کی تصنیف ہے؟ آنگن یہ خدیجہ مستور کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 53 ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، یہ شعر کس کے قصیدے سے ماخوذ ہے؟ تو محسن کاکوروی کے قصیدے سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 54 ہے کہ دلی کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ دلی کا دبستان شاعری سوال نمبر 54 کا صحیح جواب ہے آپشن 1 نور الحسن ہاشمی ہے۔ سوال نمبر 55 ہے، دو ادبی اسکول کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو دو ادبی اسکول کے مصنف کا نام علی جواد زیدی، آپشن 3 اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی کتاب کا نام پوچھا کہ لکھنؤ کا دبستان شاعری کس کی کتاب ہے؟ لکھنؤ کا دبستان شاعری ابواللیث صدیقی کی کتاب ہے، آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 57 دیکھیے کہ یہاں پر بھی کتاب کا نام پوچھا ہے، اردو مرثیے کا ارتقاء کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مسیح الزماں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 58 ہے کہ چوتھی کا جوڑا کس کا مشہور افسانہ ہے؟ تو یہ عصمت چغتائی کا مشہور افسانہ چوتھی کا جوڑا ہے۔ سوال نمبر 59 ہے کہ عود ہندی کیا ہے؟ عود ہندی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو خود نوشت سے عود ہندی کا تعلق نہیں ہے، افسانوی مجموعہ سے نہیں ہے، غزلوں کا مجموعہ بھی نہیں ہے، یہ خطوط کا مجموعہ ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی بتایا کہ مرزا غالب
کے خطوط کا مجموعہ عود ہندی کے نام سے شائع ہوا؟ سوال نمبر 60 ہے کہ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کلیم الدین احمد نے کہی ہے۔ یعنی ابھی اوپر آپ نے پڑھا کہ اردو شاعری پر ایک نظر کے نام سے ابھی کتاب کے بارے میں پوچھا، تو اسی میں یہ نظریہ آپ نے پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 61 ہے نظم البیلی صبح کے شاعر کا نام بتائیے، تو البیلی صبح کے شاعر کا نام جوش ملیح آبادی ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 62 ہے عبدالحق کی کتاب چند ہم عصر کیا ہے؟ تو عبدالحق کی کتاب چند ہم عصر خاکوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 63 ہے کہ سجاد ظہیر کا سال پیدائش کیا ہے؟ سجاد ظہیر کا سال پیدائش اگر اس کی بات کریں تو یہ 1905 عیسوی ہے، یعنی 5 نومبر 1905 عیسوی لکھنؤ ہے، جبکہ بعض کتابوں میں 1899 بھی لکھا ہے، جو عام طور پہ لکھا ہے لیکن وہ غلط ہے، اور صحیح ہے 1905 عیسوی۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے کہ سوال نمبر 64 ہے نئی نظم کا سفر کے مرتب کون ہیں؟ یہ بہت جگہ پوچھا جاتا ہے، اس کے مرتب خلیل الرحمن اعظمی ہیں۔ سوال نمبر 64 کا صحیح جواب یہی ہے۔ سوال نمبر 65 ہے نظم تنہائی کس کی ہے؟ تنہائی یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے، آپشن 4 اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے تو سوال نمبر 66 ہے، پوچھا جا رہا ہے رجب علی بیگ سرور کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ان کی کتاب کا نام فسانہ عجائب ہے۔ ابن الوقت یہ ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب ہے۔ باغ و بہار یہ میر امن کی کتاب ہے۔ نو طرز مرصع یہ عطا حسین تحسین کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 67 ہے فورٹ ولیم کالج کا قیام کس شہر میں ہوا تھا؟ کس شہر میں فورٹ ولیم کالج کا قیام ہوا تھا؟ وہ شہر ہے کلکتہ، کلکتہ میں قائم ہوا سن 1800 عیسوی میں۔ سوال نمبر 68 ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کیا ہے؟ ابھی ہم نے اوپر بھی ذکر کیا ہے، سفر نامہ نہیں ہے، خود نوشت نہیں ہے بچے، یہاں پر تذکرہ، تو یہ تذکرہ ہے، تذکرہ آب حیات بھی آپ بول سکتے ہیں، ناول بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 69 ہے کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یہاں پر ہے چھوٹا ہوا ہے، یہ شاعر کی نظم ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 70 ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کس کی تخلیق ہے؟ تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا یہ اقبال کی نظم ہے۔ سوال نمبر 71 ہے ان میں سے کس کا تعلق طنز و مزاح سے نہیں ہے؟ تو دیکھیے کنہیا لال کپور کا تعلق بھی طنز و مزاح سے، شفیق الرحمن کا بھی تعلق ہے، پیطرس بخاری کا بھی، یہ تو بہت مشہور ہیں، کنہیا لال بھی مشہور ہے، تھوڑا سا شفیق الرحمن کم مشہور ہیں لیکن ہیں ان کا تعلق بھی طنز و مزاح سے۔ سہیل عظیم آبادی کا تعلق نہیں ہے، آپشن 4 اس کا صحیح ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر پھر سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ سوال نمبر 72 ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا تھا؟ دیکھیے پیدائش ان کی جو ہے لکھنؤ میں 1811 عیسوی کو ہوئی، اور 1845 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ 45 کو میں سے 11 گھٹا دیجئے بچتا ہے 34، تو یہ 34 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، آپشن 1 اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 73 ہے مرزا محمد رفیع کس شاعر کا پورا نام ہے؟ کس شاعر کا پورا نام؟ یعنی سودا تخلص ہے ان کا، تو ان کا پورا نام مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ سوال نمبر 74 ہے جان گلکرسٹ کا تعلق کس سے تھا؟ فورٹ ولیم کالج سے تھا، وہاں کے وہ پرنسپل بھی تھے۔ چلیے سوال نمبر 75 ہے، ابھی ہم نے بتایا بھی تھا، یہ مثنوی پھول بن کس کی تخلیق ہے؟ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پھول بن کا تعلق کس صنف سے ہے، تو مثنوی سے ہے، تو اس کے اب رائٹر پوچھ لیا ہے کہ اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ابن نشاطی کہ مثنوی کا نام کیا ہے، تو اس کا صحیح جواب تو ابن نشاطی ہے، اب وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں اس طرح سے۔ سوال نمبر 76 ہے کہ پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ پریم چند کا نام تلوک چند نہیں ہے، جبکہ تلوک چند محروم ہے، محروم کا اصل نام ہے اور تخلص ہے وہ۔ رگھوپتی سہائے بھی نہیں ہے، رگھوپتی سہائے فراق کا اصل نام ہے، فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے۔ گنپت رائے کسی کا بھی نام نہیں ہے، اگر ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیں، میرے علم کے مطابق کسی کا نام نہیں ہے، جبکہ دھنپت رائے پنڈت
प्रेम चंद का नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, यानी 1। सवाल नंबर 77 है कि सैयद अली मोहम्मद किस शायर का पूरा नाम है? तो देखिए कि जिगर का नाम अभी पूछा गया था आपसे, तो वहाँ पर आया था अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी, जबकि सिकंदर अली वजद हैं, अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी हैं, ये फैज़ अहमद फैज़ हैं, सैयद अली मोहम्मद शाद अजीम आबादी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जबकि आतिश का नाम हैदर अली आतिश है। चलिए सवाल नंबर 78 है, अरहर का खेत किसका इंशाइया है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया अरहर का खेत है। उसके बाद पूछा गया है कि 79 में कालू भंगी का किसका अफसाना है? तो कालू भंगी कृष्णचंद्र का अफसाना है, यानी 79 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। सवाल नंबर अब 80 पूछा जा रहा है, हमने इससे पहले नाम भी बताया था कि सादत हसन मंटू, यानी मंटू का पूरा नाम है, असल नाम सादत हसन है, कि वफ़ात कब हुई? उनकी वफ़ात 1955 ईस्वी को हुई है। सवाल नंबर 81 है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, रुबाई माने ही है, रुबा से निकला है 4, तो 4 मिसरे होते हैं, इसका सही जवाब है। जबकि जिसमें 3 मिसरे हों वो मुसल्लस है, 6 मिसरे हों मुसद्दस है, 8 मिसरे हों मुसम्मिन है। इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। चलिए इस तरह से पूछा जा रहा है कि 82 नंबर में जदीदियत का अलमबरदार रिसाला कौन सा था? यानी जिसमें जदीदियत को फ़रोग़ मिला है जिस रिसाले के ज़रिए से, वो है शब खून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। चलिए सवाल नंबर 83 है कि कौन सा शायर मिर्ज़ा नौशाद से मौसूम है? तो मिर्ज़ा नौशाद से मौसूम रिसाला वो है गालिब। कौन सा शायर? तो मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशाद कहा जाता था। तो सवाल नंबर 84 है, ये शेर किसका है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बिस्मिल अजीम आबादी। सवाल नंबर 85 है, दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ का नाम इंशा उल्लाह खां इंशा है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। सवाल नंबर 86 है कि तमसीली क़िस्सा सबरस किसकी तसनीफ़ है? तो मुल्ला वजही की तसनीफ़ सबरस है। सवाल नंबर 87 है, फैज़ अहमद फैज़ की जाए पैदाइश कहाँ है? तो सियालकोट है फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश। सवाल नंबर 88 है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? इसमें तशबीह की सनात इस्तेमाल की गई है। सवाल नंबर 89 है, नज़्म आवारा किसकी है? यानी आवारा जो नज़्म है वो किसने लिखी है? तो आवारा नज़्म असरारुल हक़ मजाज़ ने लिखी है। तो असरारुल हक़ मजाज़ की कौन सी नज़्म है? इस तरह से भी सवालात पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, रघुपति सहाय फ़राक़ गोरखपुरी हैं, ये गज़ल के बहुत मशहूर हैं, रुबाई गो हैं, रूप इनकी किताब आमतौर पे क्वेश्चन में पूछते हैं। जबकि पूछा जाता है कि जोश मलियाबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन ख़ां है। यादों की बारात अभी इनकी किताब जो खुद नविश्त है वो पूछा गया है। इसी तरह से अब यहाँ पर है नज़्म तबातबाई, इनका असल नाम क्या है? हैदर अली नज़्म तबातबाई हैं। इन्होंने ये गालिब के अशार की शरह की है और ये जदीद नज़्म निगारों में शुमार होते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 90 है, महासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ है महासिन कलाम गालिब। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 91 है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये गज़ल किस गज़ल गो शायर का शेर है? अजीम आबादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 शाद अजीम आबादी का शेर है। इसी तरह से सवाल नंबर 92 है, पूछा जा रहा है आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ कौन सी है? तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो हम बता दें, नंबर 4 से शुरू करते हैं, अदब और इनकलाब। ये किताब
اختر حسین رائے پوری کی ہے۔ ادبی سماجیات یہ محمد حسن کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 ہے ذوق و جستجو، یہ خواجہ احمد فاروقی کی کتاب ہے۔ اب بچ گئی کتاب کے مسرت سے بصیرت تک، یہ آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1۔ سوال نمبر 93 ہے، پوچھا جا رہا ہے بہادر شاہ ظفر کے استاد کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر کے استاد، اس کا صحیح جواب آپشن 2 ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق ان کا اصل نام ہے۔ ابراہیم اسی طرح سے مومن کا مومن ہے۔ آغا حشر کا اصل نام ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ محمد شاہ ان کا اصل نام ہے۔ اسی طرح سے شیفتہ کا نام ابھی ہم نے اوپر بھی بتایا ہے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہے۔ تو یہ ہے سوال نمبر 93 کا صحیح جواب آپشن 2۔ سوال نمبر 94 ہے کہ غبار خاطر کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ غبار خاطر کا تعلق دیکھ لیجئے سفر نامہ نگاری سے نہیں ہے، سفر کے حالات نہیں ہیں، اس میں خود نوشت بھی، اپنے حالات بھی یعنی بایوگرافی بھی نہیں لکھا ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے۔ سوانح نگاری بھی نہیں ہے، تو یہ مکتوب نگاری، اور اس کا صحیح جواب آپشن 1 ہے۔ سوال نمبر 95 ہے کہ انگریزی لفظ ایسے کس صنف کے لیے رائج ہے؟ کس صنف کے لیے انگریزی لفظ ایسے رائج ہے؟ تو یہ انشائیہ کے لیے رائج ہے یہاں پر، لیکن ایسے اصل میں مضمون کو بھی کہا جاتا ہے۔ انشائیہ مضمون ہی میں سے انشائیہ بھی ہے، تو مکتوب سے نہیں ہے، ناول سے نہیں ہے، افسانہ سے نہیں ہے، کریکٹ ہے 4۔ اسی طرح سے سوال نمبر 96 ہے آثار السنادید کے مصنف کون ہیں؟ تو آثار السنادید کے مصنف مولوی سمیع اللہ نہیں ہے، مولوی ذکاء اللہ نہیں ہے، ڈپٹی نذیر احمد بھی نہیں ہیں، سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 97 ہے کہ تہذیب الاخلاق کب جاری ہوا؟ ابھی ہم نے اوپر کہا کہ ایک صحافی کی حیثیت سے سر سید احمد خان کو شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا ہے، اور یہ کب جاری کیا ہے؟ تو 1870 عیسوی میں جاری کیا ہے۔ سوال نمبر 98 ہے، جو رسالہ غازی پور سے نکلتا تھا 98 میں پوچھا جا رہا ہے حلقہ ارباب ذوق کب قائم ہوا؟ تو یہ حلقہ ارباب ذوق 1939 یعنی 1939 عیسوی میں۔ سوال نمبر 98 کا صحیح جواب ہے آپشن 3۔ 39 میں حلقہ ارباب ذوق، اصل میں اگر کہا جائے تو اس کا پہلے نام تھا بزم داستان گویاں، تو وہاں پر ان کا نام جب 10 ان کے پروگرامز ہوئے، ان میں پھر یہ تبدیلی اسی سال یہ قائم بھی ہوا، اسی سال حلقہ ارباب ذوق اس کا نام بھی پڑا۔ تو چلیے سوال نمبر 99 ہے کہ ان میں سے ترقی پسند نقاد کون نہیں ہے؟ کون نہیں ہے ترقی پسند نقاد؟ تو وہ گوپی چند نارنگ ہیں، اس کا صحیح جواب آپشن 3 ہے۔ اب 100 نمبر کا کوشچن یہاں پر ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ موازنہ انیس و دبیر یہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ حالی کی تصنیف آپ جانتی بہت مشہور ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اسی طرح سے امداد امام اثر کی تصنیف کاشف الحقائق ہے، جیسا کہ اوپر پوچھا گیا۔ اسی طرح سے محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات ہے۔ یہ ان لوگوں کی عام طور پہ کتابیں پوچھی جاتی ہیں چاروں کی۔ چلیے اب اگلا کوشچن ہے 109 نمبر پر، ابھی پوچھا بھی گیا تھا، تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے ناول اومراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کی تصنیف اومراؤ جان ادا ہے۔ عبداللہ حسین کی تصنیف بھی پوچھا ہے، اداس نسلیں فسان عجائب ہے رتن ناتھ سرشار کی۔ اسی طرح سے ممتاز مفتی کی بھی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، یہ بھی کبھی کبھی پوچھے جاتے ہیں، یہ اتنے مشہور نہیں۔ سوال نمبر 102 ہے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ پہلی کانفرنس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ سوال نمبر 103 ہے روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ یعنی 103 کا صحیح جواب ہے آپشن 3، سجاد ظہیر کی تصنیف روشنائی ہے، جس میں آپ نے ترقی پسند تحریک کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ جیسا کہ ابھی سوال پوچھا گیا، علی جواد زیدی کی کتاب دو ادبی اسکول ہے۔ اسی طرح سے ترقی پسند تحریک بھی جو کتاب ہے وہ سردار جعفری کی ہے۔ اختر شیرانی کے بارے میں اوپر پوچھا ہے، رومانی شاعر ہیں۔ اس طرح سے آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 104 ہے کہ شبلی نے اعظم گڑھ میں تصنیف و تالیف کا کون سا ادارہ قائم کیا تھا؟ تو شبلی نے دارالمصنفین قائم کیا تھا اعظم گڑھ میں۔
چلیے اسی طرح سے سوال نمبر 105 ہے، ان میں سے کس کی تخلیق انگارے میں شامل نہیں ہے؟ احمد علی کی شامل ہے، محمود الظفر کی شامل ہے، رشید جہاں کی شامل ہے، کرشن چندر کی شامل نہیں ہے۔ سوال نمبر 106 ہے، مد و جزر اسلام کس کی مشہور نظم ہے؟ اس کا دوسرا نام مسدس حالی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حالی کی مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ سوال نمبر 107 ہے، رسالہ نگار کے مدیر کا نام بتائیے۔ نگار کے مدیر کا نام بتانا ہے، تو اب یہاں سے دیکھیے اس رسالہ نگار کے مدیر کا نام تو نیاز فتح پوری ہے، آپشن 4 اس کا کریکٹ ہے۔ جبکہ مولانا محمد حسین آزاد نے بھی رسالہ نکالا ہے، وہ بھی پوچھا جاتا ہے، الہلال اور البلاغ۔ اس کا سن بھی آپ یاد کر لیجئے، 1912 1914۔ اسی طرح سے پوچھا جاتا ہے ظفر علی خان، اس کا بھی پوچھا، زمیندار سے اس کا تعلق ہے۔ اب ہے عرش ملسیانی، یہ کوشچن جو ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اصل نام ان کا ہے بالمکند، جبکہ یہ 3 ستمبر 1908 کو جالندھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ رسالہ آج کل کے مدیر اعلیٰ اس وقت بنے تھے جب جوش ملیح آبادی یہاں سے پاکستان چلے گئے تھے، تو ان کا تعلق، اس کا مطلب ہے کہ آج کل رسالہ سے ہے۔ سوال نمبر 108 ہے، نظم جبریل و ابلیس کس کی ہے؟ یہ اقبال کی نظم ہے، جبریل و ابلیس۔ چلیے سوال نمبر 109 ہے، رسالہ دل گداز کس کا تھا؟ دل گداز رسالہ یہ عبدالحلیم شرر کا تھا۔ اب بھی یہ جانتے ہیں محمد باقر بھی ایک صحافی تھے، وہ بھی رسالہ نکالتے تھے، تو اس کا تعلق کس سے تھا؟ جام جہاں نما سے۔ اسی طرح سے اب آپ بتائیں، جوش ملیح آبادی کا بھی ہم نے بتایا ابھی کہ ان کا رسالہ آج کل سے تعلق تھا۔ اب بچ گئے ہیں عبدالحق، تو اس کا ضرور آپ ہم کو کمنٹ کر کے بتائیے۔ سوال نمبر 110 ہے کہ روپ کی رباعیاں کس کی ہیں؟ ہم نے اوپر بتائے ہیں، یہ فراق گورکھپوری کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح سے چلیے یہاں پر 111 نمبر ہے، یادگار غالب کے مصنف ہیں کون ہیں؟ یادگار غالب کے مصنف شبلی ہیں، اس میں سوانح غالب کی لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 112 ہے، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ سوال نمبر 113 ہے، ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کس کی تصنیف ہے؟ تو گیان چند جین کی تصنیف ہے ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب۔ اسی طرح سے سوال نمبر 114 ہے کہ پریم چند کا افسانہ کفن کس رسالے میں پہلی بار شائع ہوا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے، رسالہ جامعہ میں سب سے پہلی بار یہ شائع ہوا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 115 ہے کہ محمود شیرانی کی تصنیف ہے کون سی ہے؟ محمود شیرانی کی تصنیف، تو ان کی تصنیف ہے پنجاب میں اردو، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 116 ہے، ڈرامہ انارکلی کے مصنف ہیں؟ انارکلی کے مصنف ابھی اوپر ہم نے بتایا کہ سید امتیاز علی تاج ہیں۔ اسی طرح سے 117 نمبر میں ہے کہ فسانِ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ تو رتن ناتھ سرشار فسانِ آزاد کے مصنف ہیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ سوال نمبر 118 ہے، پوچھا جاتا ہے ادب اور زندگی کس کی کتاب ہے؟ اختر حسین رائے پوری کی کتاب ادب اور زندگی ہے۔ مادھو اور گھیسو کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو مادھو اور گھیسو کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور یہ عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے، یہ کس کے افسانے؟ اگر کس کے ہے تو یہ پریم چند، کس افسانے ہوں کہ نہ ہوں تو وہ ہے کفن افسانے کے کردار میں مادھو اور گھیسو ہیں۔ سوال نمبر 120 ہے، آخری کوشچن آپ کے سامنے ہے کہ رامائن کا ایک سین کس کی مشہور نظم ہے؟ تو یہاں پر نام غلط لکھ دیا ہے، چک بست ہے اصل میں، آپشن اے ہی کریکٹ ہے۔ تو اس کا چک بست کا اصل نام ہے برج نارائن چک بست۔ چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کہیں پر کوئی دقت ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔